بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بزرگوں کی باتیں جن سے اللہ تعالیٰ نے پورے عالم میں کام لیا۔ حصہ نمبر 2۔ فرمایا آج امت 2 ارتداد پار کر چکی ہے اور تیسرے پر آ رہی ہے۔ نمبر 1، کسی بھی عمل میں حضور والے عمل کو چھوڑ دینا، یہ ارتداد عملی ہے۔ مثال کے طور پر حکومت میں، عدالت میں، کاروبار میں جھوٹ بولنا۔ نمبر 2، اس کا لازمی نتیجہ ارتداد اعتقادی ہے کہ حضور والے عمل میں کامیابی کا یقین نہیں ہے، اس لیے چھوڑ رہا ہے۔ اور تیسرا ارتداد لسانی باقی ہے۔ اگر امت تعیش کے نقشوں میں چلی جائے گی تو تیسرے پر بھی آ جائے گی۔ اسلام کیسے زندہ ہوگا؟ نمبر 1، سب سے پہلے ایمان بنے گا، یعنی آخرت، قبر، حشر، جنت، جہنم کا استحضار دل میں پیدا ہوگا، اور اللہ ہی سے ہونے کا یقین، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والے اعمال پر ہی اللہ کامیاب کرتے ہیں، اس کا یقین آئے گا۔ پھر اعمال پر محنت کر کے اعمال میں اور عبادت میں حقیقت پیدا ہوگی۔ صحیح عبادت سے عبودیت پیدا ہوگی، یعنی بندہ اللہ کا خلیفہ بن کر زندگی گزارے گا۔ اور خلافت یہ ہے کہ اللہ کی عادت بندے میں پیدا ہو، یعنی اللہ کی خود کی کوئی حاجت نہیں اور وہ دوسروں کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ ایسے ہی بندہ اپنی جان اور مال کو دوسروں پر لگانے والا بنے گا۔ یہ ہے خلافت۔ آپ ہر صحابی کی زندگی اٹھا کر دیکھو، خلافت ہی خلافت ملے گی۔ خلافت والی زندگی پھل ہے عبادت کا۔ جب عبادت میں طاقت پڑ جاویں اور عبادت سے مسائل حل ہونے لگیں تو عبادت سے انسانی اخلاق کا پھل نکلتا ہے۔ جڑ یعنی یقین کے بغیر ہی پھل کی محنت کریں گے تو پھل مل ہی نہیں سکے گا۔ اور فرماتے تھے مسجد اعمال کی مشق کے لیے بنائی گئی ہیں، اور فرماتے تھے کہ دین سے ہونے کا یقین نکل گیا، اس نے دین کو برباد کر دیا۔ دین تو اللہ کی قدرت سے استفادہ کے لیے دیا گیا ہے۔ اب چونکہ نماز سے کامیابی نہیں سمجھی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اور فرماتے تھے اللہ کے لامحدود خزانوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے احکامات دیے گئے ہیں۔ حکم اللہ کی ذات سے صادر ہوا اور عمل ہمارے نبی نے کر کے دکھایا۔ ہمارے نبی کے طریقے پر عمل کو لانے کے لیے زیادہ ہاتھ پیر مارنے پڑیں گے، جان پر زیادہ جھیلنی پڑے گی، یعنی زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ اگر اپنے طریقے پر عمل کرے گا تو اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور فرمایا کہ حضور نے جس کام کو جس طریقے پر کرنے کو بتایا ہے، اس کام کو اسی طریقے پر کرنے سے دعا قبول ہوگی۔ اور فرماتے تھے کہ غیر مسلم نماز کے جتنے عمل کر سکتا ہے اتنے اعمال میں کامیابی نہیں، بس نماز کے جتنے عمل غیر مسلم نہیں کر سکتا ان میں ہی اصل کامیابی ہے، یعنی ایمان، اخلاص اور اللہ کا دھیان وغیرہ۔ حضور کے بتائے ہوئے اجر کی امید اور غلط اعمال کی سزاؤں کا خوف، ان سب چیزوں کے ساتھ نماز میں کامیابی ملے گی۔ اور فرمایا کہ دائی حلیمہ نے حضور کو گود میں لیتے ہی برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ پہلے حضور کا رضائی بہن صوبان دودھ کی قلت کی وجہ سے دن رات روتا رہتا تھا۔ حضور کے آتے ہی اتنا دودھ آ گیا کہ حضور کے دودھ پینے کے بعد بھی اس نے خوب پیا۔ پہلے حلیمہ کی سواری سب سے پیچھے رہ جاتی تھی اور وہ آگے والوں کو آوازیں دیتی رہ جاتی تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر سواری پر بیٹھی تو وہی سواری سب سے آگے چلی گئی۔ سب حیران ہو کر کہتے حلیمہ ٹھہرو، تو وہ کہتی رکتی نہیں، تم ہی آگے آ جاؤ۔ غور کرنے کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں آ جانے سے ایک غیر مسلم کو اتنی برکت ملتی ہے اور جانور پر یہ اثر پڑتا ہے، تو اگر ہم مسلمان حضور والے اعمال اپنے اندر لیں گے تو نامعلوم کتنی برکتیں ملے گی۔ اور فرمایا کہ حضور والے اعمال کی طاقت صرف قدرت خدا ہے، بقیہ تمام لائنوں کی طاقت مخلوق یعنی مادی اسباب ہیں۔ اگر حضور والی لائن پیسوں پر چلیں تو پیسہ اصل ہوا، نہ کہ حضور والے اعمال۔ آج پیسے پر یقین کے ساتھ دین ہے، تبھی تو دین سے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس دین سے تو کچھ ہو بھی نہیں سکتا۔ اسی دین سے کچھ ہو سکتا ہے جس کی بنیاد صرف اللہ کی قدرت کے یقین پر ہو۔
صلاح پر وراثت ارض کا وعدہ ہے، نہ کہ نقشین بنانے پر۔ تقوی پر رزق صرف قدرت کی وجہ سے ہے، نہ کہ مال کے نقشے پر۔ اس لیے موجودہ زندگی کی ترتیب بدلو۔ اس محنت میں نہ پیسے کا زوال چاہیے نہ پیسے کا وجود۔ اگر پیسہ ہے تو اس سے ہونے کا یقین نکالو، اور دعوت، عبادت اور ذکر کا اور ان کے پھیلانے کی محنت اس پر ہو کہ اعمال پر اللہ تعالیٰ بہت کچھ کریں گے اور مبارک دین لائیں گے۔ جس دن حضور والے عمل کی قیمت کا پتہ لگ جائے گا، جیسے حضور ساری کائنات سے قیمتی ہیں، آپ کے اعمال بھی کائنات سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اسی وجہ سے ان اعمال کے بدلے میں جنت مستقل طور پر بنائی گئی۔ حضور کے جس عمل پر یہ دنیا قیمت بنا کر دی جائے تو وہ عمل قبول نہیں ہوا، اور اگر دنیا عمل پر صرف ایسے ہو جیسے کھانے میں چٹنی کی حیثیت تو یہ عمل قبول ہوا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک اور مال کے بڑھنے پر اتنا روتے کہ جان کا خطرہ ہو جاتا۔ آگے کی باتیں انشاءاللہ تیسرے